مسجد آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے. آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو, اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو. مسلمانوں یاد رکھنا, مال ہی سب کچھ ہے, دولت ہی سب کچھ ہے. سوچو تو صحیح, حلال کمانے والے دنیا سے گئے, ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف, سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے, اور کوئی معمولی صحابی نہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی. چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں, چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے. سوچو تو صحیح, غور تو کریں. ایسے صحابی بہت مالدار, ان کے گھر کا سونا پھاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا. اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف. حلال کمایا نا. عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟ سوچو, اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا لے گئے؟ لے گئے کوئی دنیا کا مال. تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا, تو جو تم حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو, یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت تو حرام سے بن رہا ہے, خون حرام سے بن رہا ہے, یہ تمہارے وفادار رہیں گے؟ بتاؤ, اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیچتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو. پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی, اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے, لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی تھی, ملک و ملت کی وفادار ہوتی تھی. بھائی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے, کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. ایک واقعہ سنیں, بہنیں بھی موجود ہیں, ان کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان, جی بڑا مشہور نام ہے ہندوستان میں, یہی تو اپنی پہچان ہے. ہم جیسے بہادر, ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں. وجہ جن کی عقلوں پہ پتھر, جن کے مذہب میں پتھر, جن کے عقیدے میں پتھر, وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے, جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ, جس کے پاس, ارے ہم سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں. بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا. اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا. اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ, ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. طاقت ہمارے یہاں ہے, قوت ہمارے یہاں ہے, اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر, فاروق اعظم جیسا بہادر, عثمان غنی جیسا بہادر, علی مرتضیٰ فاتح خیبر جیسا بہادر کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا سبحان اللہ, زندہ باد. صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے, طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے, نور الدین زنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. یہ بہادروں کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس. تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر. جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے. جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں, بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ جی, عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے بے شک بے شک, اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے. سچ ہے یہ حق. جب تک مسلمان عاشق رسول تھے, سچے بہادر تھے, جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے. اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں, چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں,
कुत्तों से भी डरते हैं, इसीलिए तो कुत्ते तुम्हें डरा रहे हैं। हाय हाय, क्या इशारा है। जब तक तुम कुत्तों से नहीं डरते थे, बहादुर थे, कुत्तों में हिम्मत नहीं थी तुम्हें डराने की। जब से तुम गुनाह करके बुज़दिल हुए, छोड़ दो रात में गंदी फिल्में देखना, बिस्तर पे पाप की फिल्म देखने की बजाय मुसल्ले पे रो के देख, जैसे असहाबे कहफ के पीछे कुत्ता तुम हिला के चला था, अब भी कुत्ते तेरे पीछे तुम हिलाते हुए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते दुम पीछे कैसे हिलाते हैं। चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेज़गार जवान जब अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस के खौफ से घर से निकले तो वो चुपके से रात को निकले तो पीछे कुत्ता भी हो गया। उन जवानों को खौफ हुआ, कुत्तों का काम भौंकना है, अगर इसने भौंक दिया, भौंकेगा ये, पकड़ाएगा हमें। उस जवान ने पत्थर उठाया, कुत्ते की तरफ मारा, कुत्ते ने पीछे के पैर पे खड़े होके आगे के पैरों को हाथ की शक्ल दी और अल्लाह से कहा मुझे ज़बान दे ताकि तेरे वफादारों से मैं बात कर सकूं। और फिर कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी तो कुत्ता बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले, तुझे खौफ है कि मैं भौंकूंगा। हम कुत्ते हैं मगर पता है किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं। हाय हाय, अरे भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। और ये बात मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, हमारे कुरान में लिखा है। और फिर वो कुत्ता वफादार बन के धूम हिला के पीछे पीछे चला, लेकिन कुत्ता था, कुत्तों की बिरादरी का था, मगर मुसलमान का वफादार क्या हुआ, खुदा ने उसके लिए भी जन्नत का ऐलान कर दिया। पता चला तू कितना कीमती है मुसलमान। तू अल्लाह का वफादार बन, कुत्ते तेरे वफादार। यानी अगर तू गुनाह छोड़ दे, कुत्ते तुझ पे भौंकेंगे भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। कुत्ते नहीं भौंकेंगे तुझ पे अगर तू, सारा मसला गुनाह का है, हंसने की बात नहीं। गुनाह छोड़ो, फिर देखो जमीन तुम्हारी फर्मा बरदार होगी। बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था, एक ऐसा वफादार था मुल्क मिल्लत का, जिसे फख्र है मुल्क को, मिल्लत को, उसको दुनिया टीपू फतेह अली कहती है, जिसे हम टीपू सुल्तान कहते हैं। बड़ा बहादुर था। जब तक के वो रहा, हिम्मत न थी बुज़दिलों की कह सके कि हमारा है हिंदुस्तान। उसे शहीद कर दिया गया। उसके बाद कहा हमारा है हिंदुस्तान। तो एक बात जो कहने चला था ये कि हलाल से वफा पैदा होती है, माँ बाप की, हराम से नहीं। मैंने सुन ले, अल्लाह अकबर। अंग्रेजों ने टीपू फतेह अली सुल्तान से कहा डील करनी है, किसी मोतमद को भेजो, बात करेंगे। सुल्तान को लगा मेरे भाई से बढ़कर मेरा मोतमद कौन हो सकता है। सुल्तान ने अपने छोटे भाई को भेजा, जाओ अंग्रेजों से बात करके आओ, अंग्रेजों से गुफ्तगू करके आओ, मामला तय करके आओ। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। छोटा भाई गया, जाने के बाद देर हो गई तो करीबी नदीमों ने, करीबी दोस्तों ने सुल्तान के कान में कुछ बात कही। सुल्तान खड़े हुए, गुस्से में आए, हालत गुस्से में टहलने लगे। और देर हुई, टहलते
ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے. ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے؟ ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا, بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا. ماں بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی. ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی, لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے. عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی, لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کردہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی, لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے. تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا. اگر عورت سچی ہے, دیندار ہے, عاشق رسول ہے, اللہ رسول کی وفادار ہے, اللہ اکبر, ماں ہوتی ہے. سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے. ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا. تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے؟ سن لے, نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے. تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی, میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر. میرا کوئی بیٹا ملک ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آیا. سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر, تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا, وفادار ہوگا؟ تب ماں نے کہا تھا بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے. جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے. یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی. سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے؟ یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں, سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی, زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی, گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی. ان کی گود میں صلاح الدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں. ڈاکو, لٹیرے, بے غیرت, بے حیا, جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں, تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں, تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں. کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کر لو, کم سے کم آخرت کا خیال کر لو. بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, آپ دیکھیں تو صحیح, اندازہ تو کریں. 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے ہیں. علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں. قبل اول بیت المقدس کا کیا حال, فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن. ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہو, ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہو. دیکھو ان کے گھروں کا حال, غور کرو, سوچو, توجہ کرو. نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے, دونوں شہید ہو گئے, اس کی گود اجڑ گئی. میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں, کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں, فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں, کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں, دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ان کے لیے کیا گیا؟ ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم؟ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے.
جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا. آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی، دماغ مشورہ دے گا، ہاتھ حرکت کرے گا، پلان بنے گا، کچرا نکالا جائے گا. کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا. دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے کیا، میں تو نہیں. جب تک جسم میں جان ہے کوئی تک گزرو. پیر درد کر رہا ہے، آنکھ رو رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے. ہاتھ بے چین ہو رہا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے. کب تک؟ جب تک جسم میں جان ہے. لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کاٹو کچھ بھی کرو، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی درد ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا، وہ بے چین ہوگا، وہ بلبلائے گا، وہ بلکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا دکھ میں شریک ہوئے؟ ہاتھ مت اٹھانا لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا، وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے؟ جن کی گود خالی ہو گئی، جن کے گھر ویران ہو گئے، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی، سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے، وہ بغیر چھت کے زندگی گزارے. جوان عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، لاشیں اتنی لاشیں ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے. دفن کرنے کے لیے جگہ کا معاملہ، کفن کا معاملہ. ایک لیڈیز کی 1 منٹ کی کلپ میرے کان میں آئی، میں پوری سن نہ سکا، تڑپ گیا. وہ کہہ رہی تھی انگلش میں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے اب اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ظالم اسرائیل کی طرف سے کب بم برس جائے اور ہم مر جائیں تو نام ہاتھ پہ لکھ دے تاکہ ہمارے گھر والے اسی نام کی وجہ سے ہمیں پہچان سکیں. کوئی تعلق نہیں ان سے آپ کا. آج بھی مسلمان مسجد کو ویران کرتا رہے گا. آج بھی زنا کی فلم دیکھو گے تم، آج بھی چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکو گے تم. برا مت ماننا، وہ جس بہن کے دونوں بچے اس کی گود میں شہید ہو گئے، اگر اس بہن کی بجائے آپ کی بہن ہوتی تو بھی آج آپ ایسے ہی گناہ کرتے. اللہ ان کی چھتیں جو برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ تمہیں وہ دن کبھی نہ دکھائے، فقیر کی دعا ہے. اگر ان کی جگہ تمہارے بھی چھتیں ختم ہو جاتی تو تم ایسے ہی دھینگا مستی کرتے، ایسے ہی عیش و عشرت کرتے. کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، رشتہ بس اتنا ہی کہ وہ کلیپیں بانٹتے پھرو گروپ پر. ارے کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہم ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. میں تو پورے ہندوستان میں لوگوں کو، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے، اس جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. اپنے ملک میں امن رکھو، روڈ پہ نکل کر غلط نعرہ نہیں لگانا، حالات خراب نہیں ہونا چاہیے. کیا مدد کر سکتے ہو؟ آسان طریقہ، 1450 سال پہلے رسول اللہ نے ہتھیار دیا، الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. روڈ پہ نکلنے کی بجائے 5 وقت مسجد کو بھر دو اور ہر مسلمان گڑ گڑا کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کرے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرے اور ظالموں کی بربادی کے لیے دعا کرے. ہتھیاروں میں جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مسلمانوں کی دعا میں رکھی ہے. انشاءاللہ تم گڑ گڑاؤ گے، گناہ سے توبہ کرو گے، دعا کرو گے، انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، بیت المقدس کی حفاظت ہوگی، ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہو نا، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، سب طرف جانا چاہتے ہو، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو. پھر کہتا ہوں کتے سے سیکھ لیا ہوتا. جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا
चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था। आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे शहादतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का एतराफ करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि माफ कर दिया जाता है। हर जगह का दस्तूर है कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो लोग सलील करते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है, जुर्म कबूल कर लो तो युहिब्बुत तव्वाबीन का खूबसूरत तमगा गले में डाल दिया जाता है और महबूब बना लिया जाता है। तो आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह से दूर क्यों हो? वो अल्लाह जिसका फरमान है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। याद रखना, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात में कोई लुत्फ नहीं है, ये तवाई है। आओ अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, क्या बात, वाह, आओ उसके करीब हो जाए। सुभान अल्लाह। मैंने तो ये बुजुर्गों से सुना भी और महसूस भी किया, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। तवज्जो है? क्या बात जी हजरत। रजा नगर रामपुर वालों तवज्जो है, गिरदनवाज से आने वाले सबसे ताल्लुकात बनाना मुश्किल है। सबसे आसान अगर किसी से ताल्लुक बनाना है तो अल्लाह से। जल्दी नाराज नहीं होता, सुभान तवज्जो, क्या बात, जल्दी नाराज नहीं होता, जल्दी राजी हो जाता है। रब को मनाना बहुत आसान है, लेकिन ये मेरी कौम की जफाकारियों का मातम कौन करे? सबको मनाना चाहते हैं, रब को नहीं मनाना चाहते, क्योंकि रब की नाराजगी की उनके पास अहमियत क्या है? सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज नहीं होना, हत्ता कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे वो बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए। बच्चे कहे बेटा अब्बा खिलौना लेकर आना, भूल गए तो कहते बेटा सॉरी, सॉरी बेटा नहीं ला सका, भूल गया ना, कल लाएंगे। इस संडे नहीं लेकर के चले तफरीह के लिए, हम भी 50 बार सॉरी बोल चुके अपने बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, लेकिन आपसे पूछता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मनाने की फिक्र है, वो यार वो रब, अब जरा गौर करो उसकी नेमत पे गौर। चले बात में खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात बहुत सोचने की है जी हजरत। उसकी नेमतों पे गौर करो। अल्लाह ताला पैदा होने से लेके मरे दम तक हमें ऑक्सीजन देता है। अपने घर पे क्या बिल आता है महीने का? क्या बात, किसी घर भेजा अल्लाह पाक ने, कोई बिल भेजा? कुछ मांगा अल्लाह ने? अगर 8 घंटे डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए ना तो इतना लंबा बिल आता है कि इंसान सोचने लगता है कि मैं कहां चला गया था। यही है ना जी। डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दी तो हजारों वसूल कर लिया, है ना? है ना? अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी ऑक्सीजन हमें फ्री में। कुछ मांगा? बोलो तो, कुछ मांगा अल्लाह ने? मुझे बताओ तो सही, कुछ मांगा? अल्लाह ने कुछ नहीं। ये जमीन अल्लाह ने दी है चलने की, आसमान का साहिबान। मेरे भाई जब सोते हो ना तो ये कीड़े मकोड़े हमारे नाक और कान में नहीं जाते। 99% लोगों के कान में कीड़े मकोड़े, हालांकि कीड़े की फितरत है कि जब सुराख देखेगा तो उसमें घुस जाएगा। क्यों नहीं जाते पता है? 60 फरिश्ते हर इंसान पर अल्लाह ने हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है। नाक और कान में कीड़े भी ना जाए मेरा अल्लाह बचाता है। सोचो तो सही, नहीं गौर करो। घर से निकलते हो ना अल्लाह का नाम लेकर,
دو فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے. ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے. اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتا بھی پیدا کی کہ اس کو پلا. اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل ہی میں بھاگ گئی. اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی تو عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے یہاں؟ تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ خود سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا. کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے. کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے. جاؤ پوچھو. جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو, ایک دن اللہ کی عدالت ہے. اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے. اگر اللہ آنکھ چھین لے اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اخیارے نہیں ہو سکتے. اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچو تو صحیح. جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے, جس کی آواز نہیں نکلتی, جس کو منہ نہیں ہے, اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو, پھر اس سے بے وفائی. اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نامی دی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آنکھ کی, لگا قیمت کان کی, لگا قیمت زبان کی, لگا قیمت کڈنیوں کی, لگا قیمت خون کی. ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں. میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے. کچھ مانگتا ہے اس کے عوض میں؟ کچھ نہیں مانگتا. پھر بھی اس سے بے وفائی. کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے. کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے. کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے. میرے بھائیوں اتنا سوچو, دنیا میں اتنا دیا ہے, آخرت میں کتنا دے گا؟ وفادار تو بن کے دیکھ, وفادار تو بن کے دیکھ. سب کے لیے روئے ہونا, کبھی میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھ. سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا, کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو. کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی. جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے برکتوں کا نزول ہوگا. اس کے ہو کے تو دیکھو, آسان ہے اس کا بننا. گناہ سے نکلو, توبہ کرو, اللہ کو مناؤ, اللہ کو گڑ گڑاؤ, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, آہو بکا کرو. سب کے لیے رو چکے, اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. سب کے پاس گڑ گڑا چکے, اس کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے. سب کے یہاں عرضیاں لگا چکے, اس کی بارگاہ میں عرضیاں لگا کر کے دیکھو. آخری جو بات کہنی ہے سنیں. ایک بہت خوبصورت جوان تھے, حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے. سردار کس کے؟ قبیلے کے, قبیلے کے سردار بن گئے تھے. اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے. بنو کلب کے سردار تھے, دہیہ نام تھا, دہیہ کلبی. حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے. یہ جوان, حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے قوم ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے, اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے. حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی. دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے, بلکہ پونا صدی تک. تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا. سعد ابن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا.
حضرت سیدنا فاروق اعظم 30-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا. اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے. مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا. بلکہ جوان سدھرے گا تو بڈھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا تو شرم کے مارے مسجد آنا ہی ہے کہ وہ سدھر گیا, اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے, میں گھر میں کیسے بیٹھوں. اس نے تو سدھرنا ہی ہے. لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر خود ہی جائے گا. تو ایک جوان سدھار دو, گھر کے دو خود ہی سدھر جائیں گے. اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا, کہتے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. چھوڑ دو گناہ, اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ کے مقبول بن جاؤ گے. جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے, توبہ کرو گے, جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا. اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا. جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے, وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیے. اور پھر یہ سب کے سب جوان, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان, میں آپ کو یہ نہیں, دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام, اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر, توجہ, شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنیے. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کردار بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت ہے. لباس کوئی ہو, دل خوف اور خشیت والا ہو, سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو, لیکن کردار متاثر کرنے والا ہو. کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو. میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں, واللہ کبھی نہیں, لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو, لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے. اہمیت اس طرف ہے, چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو. اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو. اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو, اس کی فکر بدل جانا چاہیے. اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوا کرتے. ایک بات مجھے یہاں یاد آئی, بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات. ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تھا, تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو وہ اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے دی, جان بوجھ کر. توجہ کرنا, لوگ لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں, لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے, سمجھنا چاہ رہے. اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو, آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن نہیں ہونا چاہیے, یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن ہوگا, یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کردار کے دھنی بنو. تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی, اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا, یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا. مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے ہیں, یہ واپس لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے, وہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں میں نے گنا ہے, یہ زیادہ, آپ لے لیں اس کو, آپ لے لیں. کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے.
تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے، تم سچے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان واقعی ایسے۔ میرے بھائیوں، ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا، کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ اپنی پہچان تھی، اپنی امانتیں مسلمان۔ آپ دیکھیں تاریخ ہے نا، مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے، اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے، معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں۔ پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں، اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا، صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا، پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے کردار۔ اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے، وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے، کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو۔ اور آج تو مسلمان کا حال یہ، لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے۔ لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے، عمرہ کا پیسہ لے، مسلمانوں کچھ تو خیال کرو، حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے، غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں، لوگ لے کر کے بھاگ جاتے۔ سوچو تو صحیح نا، انداز تو کریں، کتنا گرے گا انسان، کوئی حد ہے گرنے کی؟ ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے۔ لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے، بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے، یہ خیانت نہیں کریں گے۔ اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے، یہ حال ہے۔ تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے، جی، کیونکہ دہیہ قبیلے کے سردار تھے۔ حضور نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ دہیہ کو ایمان کی دولت عطا۔ دہیہ آئے تھے بڑے خوبصورت، دہیہ کلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تالیف قلبی کے لیے چادر بچھا دی۔ دہیہ نے چادر اٹھائی، عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں، غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا کلمہ پڑھ لو کا نہیں، حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ، تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے سر جھکا لیا۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا اور کہتا ہے بولو اس کو کہ پڑھ لے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف 500 لڑکیوں کا قتل ہی نہیں، اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا۔ حضور نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائم معاف کر دیتا ہے۔ دہیہ نے کلمہ پڑھا، حضور رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے، اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام عطا فرمائے۔ تو اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، جہنم سے خود بچو، جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ سچی بات ہے۔ دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے